السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا حکومت جا رہی ہے؟ ایسا دعویٰ سامنے آ گیا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو حکومت کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اور بڑے زور و شور سے آ رہی ہیں۔ ایک تو دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا، اسلام آباد بیسڈ کچھ صحافیوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ستمبر سے آگے کا وقت نہیں لگے گا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک دعویٰ۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور ان ہاؤس تبدیلی آئے گی۔ اس میں 2 دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی، اور اس کے بعد کچھ چیزیں کرنے کے بعد الیکشن کی موڈیلٹیز طے کرنے کے بعد الیکشن کیسے ہونے ہیں، اصلاحات کے بعد توڑ کے الیکشن میں جائیں گے۔ الیکشن فروری میں یا مارچ میں ہو جائیں گے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی اور پی ٹی آئی پھر اس مینڈیٹ کو، ان چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے کہے گی صحیح فریش مینڈیٹ۔ حکومت جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ دیکھیے، آسان بات ہے، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو سب سے آسان شکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 سیٹیں اسلام آباد کی، صحیح ہے، ان 3 سیٹوں کا فیصلہ ہوگا اور اسلام آباد کی 3 سیٹیں چلی جائیں گی۔ اور یہ اتنا جلدی ہو جائے گا؟ دیکھیے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب چھٹیوں پر گئے، صحیح ہے، واپس آ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب مہینہ بھی لگ جائے تو ہم ستمبر کے وسط میں کسی جگہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں، 20 یا تیسرے ہفتے تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی نشست کا فیصلہ ہونا ہے، صحیح ہے، این 130 کا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی نشست کا فیصلہ ہونا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا بچے گا؟ اگر مریم نواز شریف صاحبہ فارم 45 کے مطابق ہاری ہوئی ہیں مہر شرافت کا دعویٰ ہے تقریباً 900 ووٹوں سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ ہار رہے ہیں، تو یہ لوگ اس بات کا انتظار کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم ڈاکے سے آئی ہوئی حکومت ثابت ہو جائیں؟ یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ یہ تو پھر آپشن یہ بچتا ہے کہ نہیں بھئی ہم ڈاکے سے نہیں آئے تھے۔ اگر ایسے یہ نظام، یہ ججز، یہ عمران خان کا ساتھ دینے والے ججز، یہ عمران دار ججز کیا حکومت کا ٹھہرنا صرف فارم 47 کے کیسز پر اٹکا ہوا ہے؟ دیکھیے، اور بھی تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ مجھے بتائیں کن فیکٹرز کی بنیاد پر آپ کو یہ حکومت ٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ حکومت جا رہی ہے، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ حکومت آپ کو ٹکتی ہے؟ بڑے ساتھ ہیں، بڑے گھر والے ساتھ ہیں، صحیح ہے، ایک۔ دوسرا، اس حکومت کی بڑا فیکٹر ہوتا ہی ہے، اور اس حکومت کی انشورنس ہے 9 مئی، یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حکومت کی انشورنس ہے 9 مئی اور بڑا گھر اس حکومت کے ساتھ ہے، صحیح ہے۔ اب اس وقت بڑے گھر میں اور جو انصاف کا ترازو ہے اس میں ٹھنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب اگر یہ فیصلے ہوں گے تو اس تمام صورتحال میں حکومت کا کیا ہوگا؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے منصور علی شاہ صاحب کی تقریر سن لی۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے ایک فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس کے بعد پھر رستہ ہے، ان کو فیصلہ جاری بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، اب وہ چیمبر ورک پہ جا رہے ہیں، چیمبر ورک پہ جا کے اس فیصلے کو تحریر کریں گے، اور ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں بہت سی چیزوں کو ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ 30 اگست تک جا رہے ہیں چیمبر ورک پہ، جی، تو وہ فیصلہ آ جائے گا۔ جب فیصلہ آئے گا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تسلی ہوگی۔ ابھی بھی یہ جو 2 ججز نے کہا تھا کہ اداروں کی مرضی ہے، اگر عدالت سے انکانسٹیٹیوشنل آرڈر آ جاتا ہے تو عمل درآمد نہ کریں، پابند نہیں ہے پھر وہ، صحیح ہے، یہ 2 ججز نے کہا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ 2 ججز کے اس اختلافی نوٹ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اسطور بتا رہے ہیں نا، جعلی نوٹ کی اور اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو چیپٹر کلوزڈ ہے۔ اب سرل المیڈا جو ہے وہ بڑی اندر تک کی خبریں جانتے ہیں۔ سرل المیڈا نے کیا بتایا ہے؟ 2 چیزیں ہیں ان کی گزشتہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کلاؤن شو ہیڈنگ فار کار کریش، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلاؤن شو ہے، یہ جو سرکس لگا ہوا ہے حکومت کا، یہ سرکس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرے ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ the internet is a tool not a toy, people need it, the more the boys fiddle with it, the more anger there will be. ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک اور چیز ہوتی ہے، بنگلہ دیش ہونے جا رہا ہے، بنگلہ دیش ہونے جا رہا ہے، پہلے ہو رہا تھا
سری لنکا ہونے جا رہا ہے. سری لنکا نہیں ہوا. نہیں. اب ایک اور صدا آ رہی ہے بنگلہ دیش ہونے جا رہا ہے. کیا بنگلہ دیش ہو پائے گا؟ بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے معروضی حالات ایسے نہیں ہیں. بنگلہ دیش کے تو ہم سے بہتر تھے. بنگلہ دیش کے تو ہم سے بہتر تھے. ٹھیک ہے, وہ خالص ایک عوامی مہم تھی کہ جس کی وجہ سے سب. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک بڑی سیاسی طاقت. لیکن کیا یہ جو حالات ہیں, یہ جو خودکشیاں ہیں, سبزی والے نے خودکشی کر لی, بھائی نے اپنے بھائی کا کمرے کا کنیکشن کاٹ دیا, بھائی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, لوگ ندی نالوں میں کود گئے, بجلی کے بلوں پر 10 اموات کی خبریں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا یہ حالات بنگلہ دیش سے برے ہیں؟ ہیں حالات تو برے. ٹھیک ہے, کیا ان حالات میں کوئی ایک چیز جو آرگنائز کرنے کی کوشش کرے, چینلائز کرنے کی کوشش کرے, رستہ دے دے, کیا وہ رستہ بن سکتی ہے؟ حالات تو ایسے ہیں کہ بن سکتی ہے. اللہ نہ کرے یہ ہو یار, مطلب کوئی 400 اموات ہوں, سڑکوں پر لاشیں ہوں, اس کے بعد جلا دیا جائے, یہ سب کچھ ہو رہا ہو. کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ یہ ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح کی حکومت ہے, کیا مجھے آپ کو ووٹ ڈالنے کے باوجود جا کر دیکھا تھا ہم نے یہ جو یہاں پر الیگزر کالج تھا, نکسر کالج تھا, یہاں پر جو ہم نے دیکھا, کیا ہمیں نظر نہیں آیا تھا کیا ہوا ہے؟ کیا وہ بچہ باہر آیا تھا, اس نے کہا تھا مجھے باہر نکال دیا دھکے دے کے, اور اس کے علاوہ بھی بیشتر خبریں آئی تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام نہیں, تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو یہ تمام چیزیں ہو چکی نا. تو یہ حکومت کیسے ٹکے گی؟ بہت ہی مشکل ہے. اقتصادی فرنٹ پر بھی. اچھا, کیا بوائز اور عدالت اگر آمنے سامنے ہیں اور مسلسل ہیں, صحیح ہے, یہ بات ہو رہی ہے نا, تو پھر دیکھیے چلتی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, یہ مان لیا. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنی کروا لیتی ہے, یہ بھی مان لیا. ٹھیک ہے, پچھلے کچھ دنوں سے کیا ہو رہا ہے, لوگ آپ دیکھیے بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت میں جا کے ایک درخواست دیتے ہیں کہ ہماری درخواست واپس کر دیں. صحیح ہے, درخواست واپس لینے کی درخواست دے کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ. اس ملک میں ایک بڑے صوبے کی, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کی عدالت سے, اور جو اس کا سائز ہے اس کے حساب سے بھی وہ سب سے بڑی عدالت ہے. صحیح ہے, نمبر آف ججز کے حساب سے, اس سے لوگوں کا اعتماد اڑ گیا. جن کے بھائی بچے پیارے غائب ہو رہے ہیں, وہ جا کے کہتے ہیں آپ درخواست واپس کر دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جا رہے ہیں. یہ سسٹم اس وقت چل رہا ہے ہمارے یہاں. متاظر مشوانی کے بھائیوں نے جا کر کہہ دیا, عدالت نے کہا لاؤ 13 اگست تک. اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہتی ہے لاؤ ورنہ سیکٹر کمانڈر صاحب آ جائیں, لاؤ ورنہ وزیر اعظم صاحب آ جائیں, لاؤ ورنہ وزیر صاحب آ جائیں, لاؤ ورنہ تنخواہ ان کی روک دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بازیابی ہوئی ہے. یا تو بازیابی ہوئی ہے یا لوگ منظر عام پر آئے ہیں, اور منظر عام پر آنے والوں کی گرفتاری شو کی گئی ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, منظر عام پر آئے ہیں, منظر عام پر آنے والوں کی پھر سسٹم کے ذریعے ضمانت ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ آپ نے احمد فرحات کے کیس میں بھی دیکھا, آپ نے یہ باقیوں کے کیس میں بھی دیکھا. ابھی جو عروبہ کومل غائب ہوئی, پھر اس کا پتہ چلا گرفتار ہوئی ہے, اس کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی. تو یہ جو دعوے ہیں نا کہ 11 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہی تھی, یہ دعویٰ کہیں بھی فارملی, تو یہ دیکھیے اس لیے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت ٹک نہیں پائے گی. یہ حکومت گھٹ جائے گی. اور اب اس وقت اس کو بچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, ان میں پہلی چیز ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موجود رہنا کرسی پر. لیکن نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ کچھ فیصلے کریں گے ایسے کہ جس میں ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا, یا کچھ ایسا فیصلہ کہ جہاں وہ تھوڑا سا کھڑاک ہو اور وہ دکھا سکیں کہ میں ہوں, کچھ ایسا کر کے جائیں. اچھا, آج کی تاریخ تک کیا حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی صاحب ہوں گے؟ نہیں, بالکل نہیں کیا. یہ تقریباً 87-88 دن پہلے کر دیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں. اب نہیں کیا, کم دن رہ گئے, کہیں کم دن رہ گئے, لیکن نہیں کیا جا رہا کیونکہ حکومت اس وقت ان کو روکنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر رک جاتے ہیں تو پھر جو ایکسٹینشن ہے, یہ اگر رک جاتے ہیں تو پھر جو ایکسٹینشن ہے وہ ممکن ہو پائے گی. ایکسٹینشن کے لیے تو آپ کو چاہیے نا 2/3 میجورٹی, آئینی ترمیم چاہیے. حکومت کچھ تگڑم لڑانا چاہتی ہے, الیکشن کمیشن سے ایک ڈاکیومنٹ کا اجرا چاہتی ہے, وہ ڈاکیومنٹ کا اجرا ہو گیا, یعنی ٹھیک ہے آپ کو اس ترمیم کے بعد, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں آپ کو ہم نے دے دی, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے متصادم. بالکل, اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان خود نظر ثانی درخواست دے کر جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
جو حکومت نے کیا اس پر الیکشن کمیشن بھی نہیں کھڑا ہو پا رہا، وہ بھی نہیں کھڑا ہو پا رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جانا پڑے ہمارا آئینی حق ہے نا رجوع کرنے کا. بالکل ہے، لیکن جو حکومت نے کر کے دے دیا اس پر وہ حکومت کو اس کی مرضی کی چیز دے دیتے. لیکن وہ حکومت ایک آئینی ادارے کے طور پر ریئیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. جی، تو وہ اب وہاں پر اس پہ ٹک نہیں پا رہے، تو وہ عدالت جانا ہے ان کو بھی. تو سچویشن یہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں نکال دیا جائے. آپ دیکھیں سریل المیڈا نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ان کو نکال دیں. یہ ان کا ٹویٹ ہے. daring Mansoor to knock them out. PMLN daring Mansoor to knock them out. یہ ان کو کہیں کہ چلو گھر جاؤ. اگر یہ ہو جاتا ہے تو حکومت کیا بنے گی؟ سیاسی شہید. تو یہ لڑائی کر کے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. لیکن اگر فیصلہ ہوگا فارم 45 پر اور نواز شریف ہار گئے، مریم نواز ہار گئیں، خواجہ آصف ہار گئے، پھر تو 2 نمبری ثابت ہو گئے. خواجہ آصف ہار گئے، اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہار گئے، کراچی سے ہار گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نہیں ٹک سکتا. پھر اس سے پہلے یہ لوگ کریں گے یہ کہ یہ عمران دار ججز ہیں، یہ سسٹم ایسے کر رہا ہے، یہ لو ہم نہیں کھیلتے. یہ اس طرف جا سکتے ہیں. اچھا، تو اس لیے یہ سلسلہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حکومت چلی جائے یہ بہت ممکن ہے. مطلب 100% کیا ہوگا یہ تو صرف ذات باری تعالیٰ جانتی ہے، لیکن یہ ہمیں اکتوبر میں کسی وقت نظر آ سکتا ہے. اچھا، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.